الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقعدة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، علماء کرام، نوجوانان اسلام، اور امت کی مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا یہ مدرسہ رحیمیہ اسلام پورا کا سالانہ اجلاس اور جلسے میں بچوں کا پروگرام اطراف و جوانب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان اکرام، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے 9 نہالوں کے تعلیمی سال کا جائزہ لینے اور بچوں کے عمدہ پروگرام میں شرکت کی توفیق بخشی۔ مدرسے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بچوں میں تعلیم اور تربیت کو زندہ کرنا، ان کے بنیادی عقائد کو مضبوط کرنا،
اس لیے کہ مکتب وہ جگہ ہے جہاں بچپن سے بچے کے دل دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ فنا ہونے والی دنیا کے لیے اتنی ہی تیاری کی جائے جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے، اور باقی رہنے والی جو آخرت ہے اس کے لیے ہمیں وہ تیاری کرنی ہے جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے۔ مکتب میں ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ مطلب بھی بتایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ سب سے بنیادی چیز، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہوں یا لاتی ہوں، وکتبہ اور اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں پر میرا ایمان ہے، ورسلہ اور جتنے بھی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے، والیوم الآخر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جینا نہیں ہے، یہی دنیا کا جینا، اس کے بعد ختم۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے بنیادی چیز والبعث بعد الموت مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ ساری بنیادی چیزیں مکتب میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اور ہمارے بچے پڑھ کر اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کا ہر انسان عزتوں والی زندگی چاہتا ہے کہ مجھے عزتیں ملے، دنیا میں عزتوں کی نگاہ سے مجھے دیکھا جائے، لیکن عزتیں دو طریقے سے ملتی ہے، ایک مال کی بنیاد پر عزت ملتی ہے اور دوسری چیز علم کی بنیاد پر اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ مال کی بنیاد پر جو عزتیں ملتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور علم کی وجہ سے جو عزتیں ملتی ہے وہ دائمی ہے۔ اس لیے کہ علم اور عمل یہ باقیات الصالحات میں سے ہیں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ملنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں گے، تربیت پائیں گے، ان کے اخلاق بلند ہوں گے، ان کے اندر دینداری آئے گی، ان کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہوگی، اور یہی چیزیں اس کو عزتوں تک پہنچائے گی، یہی چیزیں اسے اس قابل بنائے گی کہ کل آخرت کے میدان میں اللہ کے سامنے جب جواب دہ ہوں گے وہاں ہماری اولاد سرخرو ہو جائے، ہمارے اہل و عیال کامیاب ہو جائے۔ غیروں کے بچے دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک مسلمان کا بچہ صبح پہلے اٹھتا ہے
نمازیں پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کو سینے سے لگا کر مکتب اور مدرسے میں جاتا ہے. اس کی صبح ہوتی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے پاکیزہ کلام سے، اور اس کی شام ہوتی ہے تلاوت قرآن سے. یہاں مدرسے میں صبح میں جو بچوں کو اساتذہ پڑھاتے ہیں، والدین تھوڑی فکر کرے اور رات کو اپنے گھروں میں بھی بچوں کی تعلیم کی فکر کرے، ان کے سبق کو سنے، ان کو پڑھانے کی کوشش کرے. مدرسہ الحمدللہ چلتا ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں. آپ پوچھیں گے یا نہ پوچھیں گے، آپ دیکھنے آئیں گے یا نہ آئیں گے، لیکن برابر اساتذہ اکرام اپنی محنتوں میں لگے ہیں، یہاں پڑھانے میں لگے ہیں. معلمائیں یہ بچیوں کو تعلیم دینے میں لگی ہوئی ہیں، وہ سب اپنا کام برابر کر رہے ہیں. دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں بھیجا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب تعالی شانہ نے فرشتوں کے سامنے یہ عرض کیا، یہ فرمایا کہ فرشتوں میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں انسان کو. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، الہ العالمین، آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کو سوچتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، زمین میں خون ریزی کرے گی. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اے باری تعالیٰ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر یہ مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اب تعالی شانہ نے فرمایا کہ فرشتوں، جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے فرمایا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتے عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ، ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. آپ نے ساری چیزوں کے نام کھل کر اور پھڑ پھڑ کر کے بتائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی فرشتوں کے اوپر علم کی وجہ سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انعام دیا،
انعام یہ عطا فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو، یہ تم سے علم میں بڑے ہیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کیا، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو ترقی کے مینار تک پہنچاتی ہے، عزتوں کے بلند و بالا مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کو فوقیت ملتی ہے، تعلیم کی وجہ سے انسان کو سربلندی ملتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کرسی جو ہے، آج دیکھیں گے کہ جتنے سیاسی لیڈران ہیں جو حکومت اور اسٹیج کے لیول پر کام کرتے ہیں، سب یہ کرسی کی وجہ سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سب لوگ کرسی کے انتظار میں ہیں کہ میں جیت جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، کرسی مجھے مل جائے۔ تو وہ لوگ کرسی کے انتظار میں ہیں کہ مجھے کرسی نصیب ہو جائے، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ کرسی ان کے انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی اللہ والا مجھ پر آ کر بیٹھ جائے۔ تو یہ علم میں کتنا بڑا فرق ہے، وہ لڑ جھگڑ کر کرسیوں پر آتے ہیں اور اللہ والے عزتوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ یہ مدرسہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، ہمارے نونہال، ہمارے بچے اور بچیاں یہاں اساتذہ کی نگرانی میں، معلمہ کی نگرانی میں تعلیم پائے گی۔ یہ ان ٹرسٹی حضرات کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جو حضرات ان کے پیچھے اپنا مال، اپنا تعاون دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ یہ بچے یہاں سے پڑھیں گے، جب بڑے ہوں گے وہ پڑھانے کا کام کریں گے، ان کے شاگرد پھر دوسروں کو پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ دیر تک چلاتا رہے گا۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کا ثواب ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کو برابر ملتا رہے گا۔ یہ ٹرسٹی حضرات ہیں، ان کی بھی محنتیں ہیں، وہ پوری نگرانی کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ اساتذہ کی پوری فکریں ہیں، وہ اپنا وقت قربان کرتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دماغ پاشی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ ان کے پیچھے جو مالی تعاون کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور وقت پر ان کو تنخواہیں پہنچانا، ان کے اخراجات پورا کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ سب کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ یہ مدرسے چلاتے ہیں۔ اور بتائیں کہ مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی دین پڑھنا، اور پڑھ کر اس کو عمل میں لانا، اور پھر اللہ کے بندوں تک یہ دین پھیلانا۔ موجودہ دور میں جہاں لوگوں کی ذہنیت اور لوگوں کی توجہ عصری علوم کی طرف ہے کہ ہماری اولاد عصری علوم پڑھ لے، انگریزی سیکھ لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جتنا چاہے دنیا کا بھی علم سکھائے، لیکن پہلے اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ یہ دین کا علم اسے آخرت کی پہچان کروائے گا۔ دنیا کے جتنے علوم اور فنون ہیں وہ قبر کی حد تک محدود ہیں، قبر تک وہ اس کو ساتھ دیں گے، وہاں سے وہ علم اس کا ساتھ چھوڑ دے گا، اور وہاں سے کام آنے والا جو علم ہوگا یہ دین کا علم ہوگا۔ یہ انسان کو آخرت کی منزلیں بھی آسانی سے طے کروائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں،
سورہ تبارک پڑھتے ہیں، سورہ واقعات پڑھتے ہیں، یہ سب صورتیں قبر کے اندر جب اس بندے کو فرشتے عذاب کے لیے آئیں گے تو وہ صورتیں ان کے سامنے آ کر آڑ بن جائے گی کہ اس بندے کو تم عذاب نہیں دے سکتے، اس بندی کو تم عذاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا ہے۔ تو یہی قرآن کریم ہماری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ یہی قرآن کریم کی صورتیں ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، عذاب جہنم سے بچائے گی۔ اور پھر خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جن کے بچے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اس کو حفظ کر لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بچے بھی بڑے مبارکباد اور ان کے والدین کے لیے بھی بڑی مبارکباد۔ اور یہ قرآن کریم یہ انسان کے لیے دستور حیات ہے، دستور عمل ہے۔ ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھتا جائے گا، اس کی زندگی سنورتی جائے گی، اور قیامت کے دن حافظ قرآن ہوگا، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ وہ تاج پہنائیں گے جس کے سامنے یہ سورج کی چمک بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ ہمارے قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، اور بیٹے تو جنتی ہے قرآن کی بدولت۔ اللہ کا کرم ہے، یہ فیض ہے نبی کا، یہ عام ہو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، یہ مسجدیں ہیں روشن قرآن کی بدولت۔ پڑھتے رہو سدائے تم قرآن کی آیتوں کو، شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ سینے میں روشنی ہے قرآن کی بدولت، چہرے پہ تازگی ہے قرآن کی بدولت۔ ہماری ماں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا چہرہ روشن ہو جائے اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو جائے۔ اس کے لیے وہ نہ جانے کون سی کریم لگاتی ہیں، نہ جانے کون سے پاؤڈر استعمال کرتی ہیں کہ چہرہ خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت کا علاج دیا ہے ہمیں۔ قرآن کریم پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، چہرہ چمکے گا، چہرے پر نورانیت آئے گی۔ نمازوں میں اپنے ماتھے کو سجدے کے اندر رگڑیے اللہ کے سامنے۔ آج دنیا میں سائنس نے بھی اقرار کیا ہے اس بات کا کہ جس بندے کا سر جتنی دیر تک زمین پر لگا رہے گا، اس کے چہرے کے اوپر ملاحت اور اس کے چہرے کے اوپر سرخی اور چہرے کی چمک اتنی زیادہ ہوگی۔ وہ لوگ تو بالجبر یعنی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے سر نیچے ٹانگ اوپر کرتے ہیں۔
اور ہمیں دن بھر میں اللہ نے 5 نمازیں دی ہے. 5 نمازوں میں کتنے سجدے آئیں گے؟ جب جب بندہ سجدہ کرے گا چہرے کے اوپر خون کا دوران ہوگا، اللہ تعالیٰ چہرے میں چمک پیدا کر دے گا. خوبصورتی لانا ہے، نماز شروع کر دو، اللہ کے سامنے سجدے میں اپنا ماتھا رگڑنا شروع کر دو، خوبصورتی آئے گی، چہرے کی چمک بھی آئے گی، بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے، فری میں. ان مدارس کے اندر اساتذہ طلبہ کی پابندی نماز کے اعتبار سے بھی کرواتے، باقاعدہ بچے جو مسجدوں میں گھروں میں اس بات کی تحقیق بھی رکھتے ہیں کہ بھئی کون سے بچے نماز میں آ رہے ہیں، کون سے نہیں آ رہے. ایک بچے کو وہ بک دی جاتی ہے کہ بھئی سب کا نام لکھا جائے، دیکھنا فلاں نماز میں کون سا بچہ آیا تھا کون سا نہیں آیا تھا، اس کی حاضری لی جاتی. اب اس میں اساتذہ کا کیا فائدہ؟ اساتذہ تو بچوں کو دین پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. یہ ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے کہ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کرے. یہاں ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کہاں سے نماز کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے؟ ہماری صبح ہوتی ہے، پہلے زمانے میں جب دور تھا ٹی ویوں کا تو صبح اٹھ کے ٹی وی شروع کر دیا اور اس کے اوپر پروگرام چل رہے. موجودہ دور میں ٹی وی سے بھی خطرناک چیز ہے یہ اینڈرائڈ موبائل. جو خرابیاں ٹی وی کے اندر نہیں ہوتی اس سے زیادہ برائیاں اور خرابیاں اس میں موجود ہیں. صبح اٹھے گا سب سے پہلے ہاتھ میں جو چیز ہوگی یہ موبائل. رات کو سوئے گا سب سے آخر کا جو اس کا عمل ہوگا اس کے ہاتھ سے وہ موبائل رکھے گا. وہ اللہم بسمک اموت واحیا کی جگہ وہ موبائل ہاتھ سے چھوٹتا ہے. اور صبح الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا کی جگہ پر وہ موبائل ہاتھ میں لیتا ہے. ہماری دن کی ابتدا موبائل سے اور دن کی انتہا موبائل سے. پھر بچوں میں بتاؤ کہاں سے سدھار آئے گا؟ ہمارے گھروں میں کہاں سے پھر وہ رونقیں آئے گی، وہ دینداری آئے گی؟ بچوں کے اندر وہ اچھے اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ ڈرنے کی بات ہے. تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ جب ماں باپ کے اندر سدھار ہوگا، جب ماں باپ کے اندر اخلاقی اچھائیاں ہوگی تو وہ ساری اچھائیاں اولاد کے اندر منتقل ہوگی. اور جب ماں باپ کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں تو ظاہر ہے ہماری اولاد بھی آگے چل کر برائیوں میں مبتلا ہوگی. جلسے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہمارے اندر اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، ہمارے اندر اخلاقی اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے، گھروں کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، گھروں میں نیکیوں کا ماحول ہو، گھروں میں برائیوں اور گناہوں سے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائے. ماشاءاللہ آج کا یہ اجلاس بڑا قابل مبارکباد ہے. مدرسہ رحیمیہ اسلام پورہ کا یہ سالانہ اجلاس جو ہے
یہ اجلاس ماشاءاللہ آج کا بہت کامیاب رہا. اس میں بچوں نے پروگرام پیش کیے اور پروگرام بھی شاندار رہے. بچیوں نے بھی پروگرام پیش کیے اور ان کی حوصلہ افزائی میں بہت سے لوگوں نے انہیں ہدیے دیے، تحفے دیے، انعامات سے نوازا. اور سب سے بڑی چیز کہ بچے، ان کے پیچھے محنت کرنے والے ان کے اساتذہ، ان کی معلمہ ہیں، تو ہدیے تو ان کو بھی ملنے چاہیے. میں اخیر تک برابر دیکھتا رہا کہ بچوں کو تو انعام ملتا جا رہا ہے، لیکن اخیر میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ اعلان ہوا کہ ہمارے اسلم بھائی، بہن فرحانہ، انہوں نے بھی اساتذہ کے لیے ماشاءاللہ انعام دیا کہ اساتذہ کو بھی کچھ ہدیہ ملنا چاہیے. ان کی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول فرمائے. اور آج کے جلسے میں یہ اتنے سارے مہمانان ہیں، کئی دور و دراز سے لوگ حاضر ہوئے ہیں. جلسے میں شرکت کرنے والے سارے مہمانوں کے کھانے کا انتظام حاجی اسلم بھائی بلبلیا جو لیسٹر سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ ان کی طرف سے کھانے کا بھی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ آج کی ان کی اس دعوت کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ دے. اور ان کی بہن جو ہے فرحانہ، اور ان کے رشتہ داران، اور ان کے جو گھر والے ہیں، فیملی، ان سب کی طرف سے اساتذہ کی تنخواہیں، آپا معلمہ کی تنخواہوں میں بھی ایک بڑا حصہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ان کے مال کو اللہ قبول فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں دین بلند فرمائے. ان کے مرحوم والدین کی اللہ تعالیٰ بھرپور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اساتذہ کی محنتیں اللہ قبول فرمائے، ٹرسٹی حضرات کی محنتیں اللہ قبول فرمائیں. اور پھر اخیر میں ایک مرتبہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مدرسہ رحیمیہ اسلام پورہ کے سارے اساتذہ اور بچوں کو اور ان کے والدین کو. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دین دونی رات چگنی ترقیات سے نوازے. دوپہر کا وقت ہے، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، کھانا بھی تیار ہے اور اذان کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے دعا کر لیتے ہیں. دعا کے بعد سارے حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، بچوں کی تعلیم اور تربیت میں چار چاند لگا دیجئے، اساتذہ کی محنتوں کو بارآور فرما دیجئے. جو لوگ مالی تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا مال خرچ کرنا قبول فرما. جن حضرات کی طرف سے آج کا یہ کھانا ہے، اے اللہ ان کی مہمانی قبول فرما لے. ٹرسٹی حضرات کی محنتیں قبول فرما لے. اے اللہ والدین کو مزید ذوق عطا فرما، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکل پیدا فرما. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ آج کے اجلاس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ غیبی خزانے سے نصرت اور مدد فرما، مزید ترقیات سے نواز دیجیے. اے اللہ کتنے حضرات یہاں پر اپنا اپنا دکھڑا لے کر بیٹھے ہیں، اپنی اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں، وہ ہمیں نہیں کہتے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ سب کے دکھ درد کو ختم فرما. ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.